الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، احباب گرامی قدر، گفتگو پچھلی نشستوں کے تسلسل کا حصہ ہے۔ ہم کافی محافل سے ادب کی روایت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کی بنیاد اس نقطہ سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں اعتدال سے تجاوز کیا گیا ہے۔ توحید پرست ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان بے ادب ہو جائے، من اللہ اور من دون اللہ کا فرق ترک کر دے، اور نہ اس کا یہ معنی ہے کہ انسان اعتدال کو تجاوز کرتے ہوئے تعظیم اور ادب کو شرک کے ساتھ ملا دے۔ اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، ہر مرتبے کو اس کے دائرے کے اندر رکھنے کا حکم صادر کرتا ہے، اور حفظ مراتب کے اوپر کاربند رہنے پہ اصرار کرتا ہے۔ ہماری گفتگو جس نقطہ پہ پچھلی دفعہ اختتام پذیر ہوئی تھی، اسی نقطہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فقیر نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ادب کی روایت کو، تعظیم کی روایت کو، احترام کی روایت کو شرک قرار دے لیا جائے تو اس کی زد میں صحابہ، اہل البیت، اولیاء کاملین، بڑے بڑے محدثین اور فقہا آ جائیں گے، اور وہ مکاتب فکر بھی آ جائیں گے جو آج ہر ادب اور تعظیم کے پہلو کو اور اس کے مظاہر کو شرک قرار دیتے۔ غالباً حافظ احمد صاحب، جو کہ مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں، انہوں نے اپنے دادا کے متعلق ان کے ملفوظات، ان کے احوال کے اوپر، خطبات کے اوپر ایک مجموعہ مرتب کیا، جو کہ اغلب ہے کہ 10 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے اندر وہ اپنے دادا کے متعلق یہ بات درج کرتے ہیں کہ میرے دادا مولانا قاسم نانوتوی ہر سال اپنے شیخ، یعنی شیخ سلسلہ، جس سلسلے سے ان کا تعلق تھا، جن لوگوں کو واقفیت نہیں ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں، ان کو آگاہی دینے کے لیے یہ میں عرض کر دوں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب وہ شخص ہیں کہ جو دیوبند کے مدرسہ کے بانی ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ وہ 3 شخصیات کہ جنہوں نے دیوبند کے مدرسہ کو قائم کیا، اس کے اکانیم ثلاثہ، اس کے 3 بنیادی ستون کون سے ہیں، تو ان میں سے سب سے اہم ستون جو ہے وہ قاسم نانوتوی صاحب ہیں، اور ان کے بعد پھر رشید احمد صاحب گنگوہی اور پھر اشرف علی صاحب تھانوی۔ یہ 3 لوگ ہیں جو دیوبند کے بانی۔ گفتگو جس موڑ پہ داخل ہو چکی ہے وہ موڑ ہے کہ جس جگہ پہ ہم بچوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ادب کی روایت ہے، آج آپ ایک خانقاہ پہ دیکھتے ہیں مریدوں کو اپنے شیخ کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے، دست بوسی کرتے ہوئے، قدم بوسی کرتے ہوئے، احتراماً اٹھتے ہوئے۔ یہ جو اشخاص، جو نسل کے نوجوان بچے ان چیزوں کو خلاف شریعت قرار دیتے ہیں، شرک قرار دیتے ہیں، دراصل وہ لوگ اپنے مکاتب، اپنے مسالک کی بھی فکری تاریخ سے آگاہ نہیں ہیں۔
ہم کچھ نشستوں سے وہی آگاہی دے رہے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں یا اس سے پچھلی گفتگو میں کسی دورانیے میں فقیر نے ایک جملہ ادا کیا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں خطباء کی خدمت میں بھی اور نوجوانوں کی خدمت میں بھی کہ آپ ہماری بات نہ مانیں، لیکن کم از کم آپ اپنے مسلک کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے مسلک کی جو کتب ہیں ان کی ورق گردانی کریں، اپنے مسلک کی جو فکری تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کی تائید آپ کے اپنے مسلک کی تاریخ بھی نہیں دیتی۔ آپ کے اپنے مسلک کی جو فکری تاریخ ہے وہ بھی آپ کی اس جگہ کی جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو چکے ہیں اس کی وہ تائید نہیں کرے گی۔ تو لکھتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے متعلق کہ وہ اپنے شیخ کے مراد یہ ہے، دیوبند کے جتنے بھی جید علماء تھے ان کا سلسلہ چشتیہ صابریہ سے تعلق تھا۔ سلسلہ چشتیہ کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک شاخ کو کہتے ہیں چشتیہ نظامیہ اور ایک شاخ کو کہتے ہیں چشتیہ صابریہ۔ جو چشتیہ نظامیہ ہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ سے ہوتے ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی نسبت سے چشتیہ نظامیہ شاخ میں منقسم ہوا سلسلہ، اور جو چشتیہ صابریہ سلسلہ ہے وہ بابا فرید الدین علیہ رحمہ کے بانجے بھی تھے، وہ میری مراد علاء الدین صابر کلیری علیہ رحمہ سے، وہ بابا فرید الدین علیہ رحمہ کے بانجے بھی ہیں اور خلافت بھی ہے ان کو، چنانچہ اس نسبت سے وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کہلواتا۔ اور بھی ہیں لیکن بڑے دو سلاسل ہیں، چشتیہ صابریہ اور چشتیہ نظامیہ، اور یہ جو حضرات دیوبند تھے ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ صابریہ سے تھا۔ اب یہ میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے مختصر تعارف رکھا ہے۔ حافظ احمد صاحب لکھتے ہیں اپنے دادا کے متعلق کہ وہ اپنے شیخ سلسلہ شیخ علاء الدین صابر کلیری علیہ رحمہ کے مزار پہ سالانہ عرس میں شامل ہونے کے لیے جایا کرتے۔ نوجوانوں سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ تو نہ دیکھیں کہ ہماری خانقاہوں میں عرس ہوتے ہیں، آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ ہمارے شیوخ اور ہمارے بزرگ عرائض سلسلہ یا عرائض شیوخ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کے بزرگ جو تھے وہ عرس شیخ سلسلہ پہ کیا کرنے جاتے تھے۔ اگر وہ عرس شرک تھا تو کیا وہ شرک کا ارتکاب کرنے جاتے تھے؟ اگر وہ عرس حرام تھا تو کیا وہ حرام کا ارتکاب کرنے جاتے تھے؟ اس کو مباح بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ فقہا کے ہاں مباح چیز کے لیے بھی بہت مباحث موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مباح چیز جائز تو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے اتنے تکلف اور تردد کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اب سفر کرنا جو ہے کسی جگہ کا، اس کے متعلق علماء جو ہیں خصوصاً فقہ کے علماء ان کے ہاں پورے مباحث موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں علماء ظاہر میں ایک بہت بڑا نام ہے امام تقی الدین ابن تیمیہ کا، جو کہ اہل الحدیث مکتبہ فکر کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام تقی الدین ابن تیمیہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر سفروں کے اوپر بحث کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ سوائے مسجد نبوی اور مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی بھی سفر تردد کے ساتھ کرنا شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں، یہ انہوں نے بات لکھی۔ یعنی ان کے ہاں سفروں کے حوالہ سے بھی مباحث موجود ہے۔ یعنی ایک تو سفر ہے دنیاوی مفادات کے لیے، کاروبار کے لیے، آپ کا کسی نوکری کی خاطر، وہ اس ضمن میں نہیں آتا، وہ اس ذیل میں نہیں آتا۔ شرعی سفر جس میں آپ کے مطمع نظر آپ کے ہاں مقصود یہ ہو کہ مجھے اس سفر کا ثواب حاصل ہوگا، اچھا وہ اتنے متشدد ہیں اس حوالہ سے۔ ہمارا تو یہ موقف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک دین کا مرکز نہ کعبہ ہے نہ مسجد نبوی ہے،
ہمارے نزدیک دین کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، یعنی یہاں سے بہت بڑا اشتباہ ہوا ہے حضرت کو، یعنی امام تقی الدین ابن تیمیہ جو ہیں انہیں بہت بڑا اشتباہ ہوا ہے، وہ اشکال میں مبتلا ہوئے، تسامح ہوا ہے ان سے کہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کی طرف جو سفر ہے وہ کرنا جائز ہے اور اس پہ آپ کو ثواب ہوگا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بات لکھتے ہیں اسی فتویٰ میں، جس جگہ پہ وہ یہ فتویٰ درج کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا جائز ہے اور اس پہ ثواب ہے، اسی کے ساتھ ہی وہ یہ فتویٰ درج کرتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ یہ سفر میں کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے لیے، یا آپ کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے، یا آپ کے دربار پہ حاضر ہونے کے لیے، تو یہ سفر حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشے۔ اب اس سے زیادہ تسامح کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں سے اگر سرکار کی نسبت کو منہا کر دیا جائے تو مسجد نبوی جیسی تو لاکھوں مسجدیں موجود ہیں، وہ سوائے اینٹ گارے کے اور کیا ہے؟ سوائے اینٹ گارے کے اور کیا ہے؟ اینٹ گارے کی مسجدیں تو آپ کے دیہاتوں میں بھی موجود ہیں۔ مسجد نبوی کی جو اہمیت ہے اور وہاں عبادت کرنے کا جو اجر بیان کیا گیا ہے وہ صرف سرکار کی نسبت سے، اور اس خطے کو جو ریاض الجنہ قرار دیا گیا ہے وہ صرف آپ کے قدموں کی برکت سے۔ اور دیکھیے یہ ہر چیز میں جو دلیل کے طالب ہیں، پچھلی گفتگو اسی نقطے کے اوپر اختتام پذیر ہوئی تھی، امام مالک علیہ رحمہ، یہ میں امت کو اپنی بنیادوں سے جوڑتا ہوں ہر گفتگو، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری نہ سنیے آپ کم از کم محدثین اور فقہا، پچھلی گفتگو ہوئی تھی نا کہ صوفیاء کے ہاں جو کچھ ثابت ہے وہ سارے کا سارا محدثین کے ہاں بھی ثابت ہے، جو کچھ صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے چاہے وہ کشف و کرامات ہوں، مشاہدات ہوں، وہ سارے کا سارا محدثین کے ہاں بھی موجود، وہ سب چیزیں امام بخاری نے بھی لکھی، امام مسلم نے بھی لکھی۔ اب ادب کی روایت پہ جب یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ حضرت اس کے لیے دلیل کیا ہے، تو سنیے امام مالک علیہ رحمہ، یہ جو اہل سنت کی فقہ کے 4 بڑے ائمہ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان کا آنا جانا تو رہا ہے لیکن یہ چاروں مدینہ میں موجود نہیں رہے، مدینہ میں رہائش پذیر نہیں رہے۔ امام شافعی کا مزار تو مصر میں ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل کے مزارات عراق بغداد میں ہیں، فقیر وہاں حاضر ہوئے۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے مزار کے قریب ہی ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ، ان کی خانقاہ ہے، ان کی جو خانقاہ ہے وہ اور امام احمد بن حنبل کا مزار یہ متصل ہے۔ یہ دریا جو ہے دریائے دجلہ، اس کا جو پل ہے جو العازمیہ یعنی بغداد کا وہ حصہ جس کو العازمیہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے، بغداد جو شہر ہے یہ 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک کو کہتے ہیں القاظمیہ، ایک کو کہتے ہیں العازمیہ۔ جو القاظمیہ ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت سے القاظمیہ کہتے ہیں، اور العازمیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے العازمیہ کہلاتا ہے۔ یہ جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت معروف کرخی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی، ان سب کے مزارات قریب قریب ہیں، خاکسار ان سب پہ حاضر ہوئے۔ وہ اس حصے میں ہے جس کو العازمیہ کہتے ہیں، اور اسی حصے کو جو پل ملاتا ہے القاظمیہ کے ساتھ، اس پل کے پاس امام احمد بن حنبل کا مزار ہے، اور اس مزار کے ساتھ ہی شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ کی خانقاہ ہے، اور اسی سے ہی متصل ایک سڑک نکلتی ہے جس کے اوپر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مزار ہے۔
یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ یہ تین ائمہ اگرچہ مستفید ہوئے ہیں مدینہ سے، مستفیض بھی ہوئے ہیں، فیض بھی پایا، استفادہ بھی کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے امام ابو حنیفہ نے استفادہ کیا، فیض پایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 سال جو امام جعفر صادق کی خدمت کے حاصل ہوئے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میری پوری زندگی ضائع ہو جاتی۔ لیکن یہ تینوں ائمہ مدینہ میں موجود اس طرح نہیں رہے کہ انہوں نے وہاں مستقل رہائش رکھی۔ امام مالک جو ہیں علیہ رحمہ، اہل سنت کے چاروں ائموں میں وہ واحد امام ہیں جو مدینہ میں رہائش پذیر رہے اور وہیں انتقال ہوا۔ خاکسار کو ان کی قبر پہ بھی حاضری کا شرف ہے۔ جنت البقیع کے اندر امام مالک کی قبر ہے۔ جنت البقیع کے اندر داخل ہوں تو جو بالکل اس کے دروازے کے قریب احاطے ہیں، انہی کے اندر اہل البیت، ازواج مطہرات، صحابہ اور ان ائمہ متقدمین کی قبور ہے۔ یعنی اگر آپ داخل ہوتے ہی بالکل دائیں سمت دیکھیں تو وہ احاطہ اہل البیت ہے۔ اس احاطے میں پہلی جو قبر اکیلی نظر آتی ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہے، اور آپ کی قبر اطہر کے پائنتی یعنی پیروں کی طرف 4 قبور ہیں۔ چلیں یہ موضوع تو نہیں تھا لیکن سر دست یہ کہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے بات، کبھی آپ وہاں حاضر ہوں تو آپ کو معلوم ہو، کیونکہ ان قبور پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ فقیر جس طرح آپ کو عرض کر رہا ہے وہ چیز اگر آپ اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی دائیں سمت ایک جنگلوں کا احاطہ ہوگا جس کی چاروں طرف جنگلے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں اکیلی قبر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہے، اور ان کے پیروں کی طرف 4 قبور ہیں۔ پہلی قبر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام، دوسری قبر امام زین العابدین علیہ السلام، تیسری قبر جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی، اور چوتھی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ 4 قبور ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر اطہر ہے وہ تو کربلا معلیٰ میں ہے، عراق میں، اور یہ 4 اہل البیت کی شخصیات ہیں جو اپنی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کے پیروں کی طرف آرام فرما۔ اور انہی کے ساتھ ایک قبر ہے الگ سے، وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر۔ اور پھر اگر آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں اور بائیں سمت دیکھیں تو آپ کو ایک احاطے میں، جس احاطے کے گرد جنگلے نہیں لگے ہوئے، اس میں 9 قبریں نظر آئیں۔ وہ جو 9 قبور ہیں وہ ازواج مطہرات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی قبور ہے، جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی قبر ہے، حضرت حفصہ کی بھی ہے، حضرت ام حبیبہ کی بھی ہے، دوسری ازواج کی بھی انہی میں قبور موجود ہیں۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ اور تھوڑا سا جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر بائیں طرف ہمیں حضرت امام مالک اور حضرت امام نخی ان کی قبور نظر آتی ہے، اور اگر وہاں سے ہم بالکل بائیں سمت دیوار کی طرف سفر کریں تو بالکل دیوار کے ساتھ تھوڑی سی گہرائی میں ایک قبر نظر آتی ہے، وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو، آپ لے گئے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے کفن کے لیے عطا کی، اور ان کا مقام و مرتبہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس جملے سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کے پیدا ہونے پہ فرمایا کہ میں اس کا نام عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا۔ یعنی اس شخصیت کا یہ ایک شرف ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھ کے فرمایا کہ یہ میں نام عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، اس میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان کی بھی قبر اطہر وہیں موجود ہے۔ اور اگر یہ دائیں بائیں چھوڑ کے آپ بالکل سیدھے جائیں گے تو جس جگہ پہ جنت البقیع کا پرانا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے،
पुराना हिस्सा, जन्नतुल बकी के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो बनु उमैया के जमाना में जन्नतुल बकी में दाखिल किया गया। उन दोनों हिस्सों का जिस जगह पे मलाप होता है वहां पे एक अकेली कब्र है कि हाथे में वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को, खलीफा सोम की। ये मैंने सरे दस्त आपको थोड़ी सी तारीख समझा दी और उसका नक्शा भी बता दिया कि कभी अगर आपको हाजिरी का शर्फ हो तो आपको मालूम हो कि किन हस्तियों की वो कबूल। ये इमाम मालिक जो है ये मदीना में रहाइश पजीर रहे। अब नौजवान नस्ल से दो सवाल करते हुए गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अदब की हर रवायत पे जब ये पूछा जाता है कि कुरान की कौन सी आयत इस पे दलालत करती है जो आप ऐसा करते हैं, कौन सी हदीस आपको ये हुक्म देती है जो आप ऐसा करते हैं, बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मशाइख के लिए हाथ बांधते हैं, दस्तबोसी करते हैं, कदम बोसी करते हैं। पिछली गुफ्तगुओं में हम वो सारी हदीस का जायजा ले चुके हैं कि किस तरह सहाबा दस्तबोसी करते थे, किस तरह कदम बोसी करते हैं। हत्ता के रवायात में यहां तक आता है, सहाबा कहते हैं कि हम जब मदीना में दाखिल होते थे हमारी एक दूसरे के साथ बहस इसी बात पे हुआ करती थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबसे पहले हाजिर हो के दस्तबोसी कौन करता है। ये नहीं बहस होती थी कि घर कौन जाता है, यही बहस होती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होके आपकी दस्तबोसी और कदम बोसी कौन करता है। अब इमाम मालिक अलैहिर्रहमत के दो तरीके थे अदब के, ये नौजवान नस्ल उसकी तरफ तवज्जो मरकूज करे और ये समझे कि वो शख्सियात वो है कि जो आपसे ज्यादा इल्म भी रखती थी और आपसे ज्यादा दीन भी समझती। नीज दीन का जो माखज है, दीन का जो मसदर है, वो मंबा भी आपकी बनिस्बत उनके ज्यादा करीब है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर मेरे बाद वाला, फिर मेरे बाद वाला, उसके बाद आपने फरमाया काट खाने वाली मलूकियत है। अहलुल्लाह तो हर जमाने में होते रहे, लेकिन मजमूई तौर पे आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, और फिर आपने फरमाया उसके बाद वालों का। और इमाम मालिक सरकार के जमाना के बाद वाले जमाने के फर्क है। इमाम मालिक जो है वो ताबई, उन्होंने सहाबा का जमाना पाया, या अगर बहुत भी कमी कर ली जाए तो तबा ताबईन में उनका शुमार होता है। सहाबा मौजूद थे उस वक्त भी, लेकिन बाद रवायतें ऐसी हैं कि जिनमें कहा गया है कि जी उन्होंने सहाबा का जमाना नहीं बल्कि ताबईन का पाया। तो फिर भी अगर ये बात भी, इस रवायत को भी मेरे नजदीक तो वो ताबई है, उन्होंने सहाबा का जमाना पाया, लेकिन अगर उनको तबा ताबई भी तस्लीम कर लिया जाए तो फिर भी उस हदीस के तीसरे दर्जे में वो शामिल। पहली सदी हिजरी के वो फर्द है, पहली सदी हिजरी से उनका ताल्लुक है, और आपने फरमाया कि वो जो तीसरा जमाना है वो भी खैरुल कुरून है, अब से वो भी बेहतर है। और इमाम मालिक जब हदीस की रवायत करते हैं तो किसी रवायत में जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं तो इमाम मालिक और सरकार के दरमियान में एक रावी होता है, वो इतने करीब है। और कभी इमाम मालिक रवायत करते हैं तो इमाम मालिक और सरकार के दरमियान में दो रावी होते हैं। अब आज का मुहद्दिस अगर रवायत करे तो उसके और सरकार के दरमियान में कितने रावी? कम अज कम 40। ये जो हमारे शजरा तरीकत होते हैं ना, ये भी उसी तरह ही सनद है कि एक बुजुर्ग ने फलां से फैज पाया, उसने फलां से। ये जो हमारी मदरसे की इमारत है, अगर उसमें आप जाएं तो फकीर से लेके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो हमारा सनद का शजरा है उसके गिने, इसमें तो अहलुल्लाह है। यानी चलो फकीर को निकाल दीजिए, मैं तो गुनहगार सा तालिब इल्म हूं, लेकिन मुझसे ऊपर जितने भी हैं सरकार तक वो सब अहलुल्लाह है, वो औलिया कामिलीन है। उनमें तो किसी में कोई कजी या कमी की गुंजाइश नहीं है बहमदिल्लाह ताला।
لیکن عام شخص جب روایت کرے گا حدیث کی تو اس سے سرکار تک پہنچنے میں کم از کم 40 درمیان میں راوی آئیں، 40 واسطے آئیں۔ اور ایک بات عقل کے اعتبار سے بھی سمجھنے والی، جس کو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے اور اس کا ایک راوی ہو، پھر اس نے آگے بیان کیا جائے، اس کا دوسرا راوی ہو، تو وہ زیادہ قوی ہوگا یا 40 روایتوں سے گزر کے واقعہ پہنچے تو پھر وہ زیادہ قوی ہوگا؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میرا اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہے، میرا اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہے، کہ درمیان میں کسی واقعے کے جتنے واسطے بڑھتے جائیں گے وہ روایت جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی۔ یہ امام مالک کا میں درجہ بیان کر رہا ہوں، اور بچوں کو سبق دینے کے لیے کہ ادب کی روایت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، اس پہ تنقید کرتے ہوئے ان آئمہ کی سیرتوں کا مطالعہ کر لیجیے، اور پھر دیکھیے کہ یہ لوگ جو ادب مصطفیٰ ہی نہیں ان نسبتوں کا بھی ادب کرتے ہیں، وہ کس دلیل سے کرتے؟ وہ اس دلیل سے کرتے تھے کہ مقام مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ دین کی جزیات نہیں ہے، دین کا مرکز، جزو ایمان نہیں ہے۔ میں نے کسی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک چلتا ہوا جملہ ادا کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے، اہل بیت کی محبت جزو ایمان نہیں، کل ایمان۔ اور اگر اہل بیت کی محبت کل ایمان ہے تو جو صاحب بیت ہے اس کی محبت کیا ہو؟ پھر یہی کہنا چاہیے کہ اگر اہل بیت کی محبت کل ایمان ہے تو سرکار کی محبت تو مطلقاً ایمان، اس کے لیے جز اور کل کی تفریق پیچھے مانا تھا۔ اب دو چیزیں جو امام مالک کے ہاں، یہ گفتگو اس نشست میں سمٹے گی نہیں، ابھی یہ ادب کی روایت چلتی رہے گی اللہ نے چاہا۔ ابھی فی الحال تو ہم امام مالک کو ڈسکس کریں، ان کا کیا طریقہ ہے؟ مدینہ کی گلیوں تک میں وہ ننگے پاؤں چلا گیا، جوتی نہیں پہنتے۔ اب بعد ازاں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ان سے کیا پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ سرے دست نوجوان نسل سے خطاب کرتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ننگے پیر مدینے میں چلنے کا حکم قرآن کی کس آیت میں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں حکم دیا اللہ نے کہ اے ایمان والو جب مدینہ میں چلا کرو تو جوتیاں اتار دیا، جوتیاں نہ پہنا کرو؟ اور کس حدیث میں یہ حکم موجود ہے کہ مدینہ کے اندر جوتیاں اتار کے چلنا چاہیے؟ حالانکہ موجود ہے لیکن صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ موجود کس طرح ہے کہ جو ذات ادب مصطفیٰ کے حوالہ سے اتنی حساس ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے بھی تمہاری آواز بلند نہ ہو، میرے محبوب کی آواز کے برابر بھی تمہاری آواز نہ آئے، تو جوتیوں کا شور کس طرح وہ ذات پر برداشت کرے؟ امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ آپ مدینہ کے اندر جوتیاں کیوں نہیں پہنتے، ننگے پاؤں کیوں چلتے، تو آپ نے فرمایا اس ڈر سے کہ مبادہ میری جوتیاں اس جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ میرے محبوب کے قدم لگے۔ یہ ہے امام مالک، یہ ہے ان کی ادب کی روایت۔ پھر ایک دفعہ ایک شخص آیا امام مالک کی خدمت میں، یہ ان کا معمول تھا، لیکن اس معمول کی صراحت کے لیے یہ واقعہ آپ کو گوش گزار۔ اس واقعے کو جا بجا محدثین نے صحیح سند کے ساتھ، مورخین نے بھی لکھا۔ وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث سنائیے۔ امام مالک نے فرمایا ٹھہر جاؤ، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے۔ اب دیکھیے یہ جو کرنے لگے ہیں امام مالک، اس پہ بھی سوال اٹھیں گے اگر آپ ادب کی روایت پہ سوال اٹھا۔
ہر ادب کے مظہر کو اکثر سوشل میڈیا پہ مجھے کوئی نہ کوئی استفسار کے لیے پوچھنے کے لیے مسئلہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بھیجتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی شخص نے مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک سادہ لو دیہاتی، علماء کے تو یہ سامنے آتے نہیں، سادہ لو دیہاتی بیچارہ عمرہ کرنے کے لیے گیا حرمین میں. اور ظاہر ہے ہمارا اہل محبت کا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک مدینہ میں حاضری نہ ہو، جب تک کعبہ دیکھنے کے بعد کعبے کا کعبہ نہ دیکھ لے اس وقت تک دیدار مکمل نہیں ہو. تو وہ شخص بیچارہ سرکار کے روضہ انور پہ حاضر ہوا. اب اس کے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا، اس شاپر میں سفید کپڑا ہے. اب وہاں پہ وہ جو مولوی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں اس میں سے ایک مولوی نے اسے پکڑ لیا، اس سادہ لو آدمی کو. اب اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بات یہ ہے حضرت کہ اس کے اندر نا کفن ہے میرا اور میری بیوی کا. اب وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں لے کے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ جو کفن ہے اس کو سرکار کی مسجد اور روضہ انور کی دیواروں کے ساتھ مس کر کے میں لے گا. تو وہ پوچھتا ہے تم نے کر لیا ہے؟ تو وہ آگے سے سادہ لو آدمی دیہاتی ان پڑھ وہ کہتا ہے کہ حضرت اپنی بیوی کا کر لیا ہے، اپنا ابھی نہیں کیا. تو پھر وہ آگے سے وہ برسات کرتا ہے شرک کی، جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، سرکار نے کہاں کہا ہے. وہ بھئی اگر لکھے کی بات ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو صحابیہ نے کیا تھا کہ سرکار کی وہ کہہ پی گئی؟ جب آپ نے سینگیاں لگوائی تھی اور وہ جو خون نکلا تھا وہ آپ نے ایک صحابی کو عطا فرمایا تھا اور وہ پی گیا. ہم بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں جو صحابہ کرتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، خلیفۃ المسلمین، وہ چلے جا رہے ہیں بازار میں اور بارش موسلا دھار ہو رہی ہے اور ان کا جو امامہ شریف ہے وہ بھیگ گیا بارش سے، اور موسلا دھار ایک دھار پڑی ان کے امامہ پہ اور سارا وہ گرد آلود ہو، وہ گرد جو تھی وہ پرنالے کی وہ ساری ان کے اوپر پڑی، گرد آلود ہو گیا. وہ واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے فرمایا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے. یہ آتے جاتے لوگوں کے لیے تکلیف کا موضوع. بارش تو تکلیف دیتی ہے لیکن یہ چونکہ چھت کے اوپر سے پانی اکٹھا نکلتا ہے اس سے لوگوں کی پگڑیاں خراب ہیں. اب صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو معلوم ہے یہ کس کا گھر ہے؟ حضرت عمر نے جب لا علمی کا اظہار فرمایا تو اس صحابی نے کہا یہ سرکار کے چچا حضرت عباس کا گھر ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پرنالے کو سرکار نے اپنے دستے اقدس سے خود یہاں پہ نصب کیا. حضرت عمر نے جوتے بھی نہیں پہنے، وہاں سے دوڑے اور جا کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ میں جھکتا ہوں، میرے کندھوں پہ چڑھ کے ابھی اس پرنالے کو یہاں پر آئے، ابھی یہاں نصب کرو اور لگاؤ. اب یہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم کا نسبت جس پرنالے سے بھی ہو جائے جوتیاں اتارو اور بارش میں دوڑو اور جا کے وہاں نصب. اب یہ کس قرآن کی آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فعل کے متعلق کہ وہ جب جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو راستے میں وہ درخت بھی تلاش کرتے تھے جن کے نیچے کبھی سرکار نے تھوڑی دیر استراحت فرمائی. یہ جو ادب کے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کی انگوٹھی مبارک، یہ کیوں کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار کے منہ مبارک جو میرے پاس ہیں وہ میرے کفن میں رکھتے ہیں؟ اگر ان چیزوں کی نسبت اور ان کا ادب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے شرعن، اور آپ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان سے تلذذ حاصل کرنا، ان سے محظوظ ہونا، اس نسبت کا فیض حاصل کرنا عقیدت سے اور محبت سے، اگر یہ ثابت ہی نہیں ہے تو صحابہ کیوں کیا کرتے؟ صحابہ کیوں کیا کرتے؟ وہ آپ کے فعل سے تجاوز کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک گروہ تھا مدینہ میں، کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی اہمیت دین کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق فرمائیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک گروہ تھا مدینہ میں، انہوں نے اس ضد میں کہ ہم تجاوز کرتے ہیں سرکار سے اور ایک دن روزہ پہلے رکھ لیا.
اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے نہ صرف ان کا روزہ تسلیم نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ ان کا ایمان بھی قبول ہے، یہ میرے محبوب سے تجاوز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو شارٹ کٹ کر کے بائی پاس کر کے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے روزہ پیش کیا۔ اب کیا دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہ صحابہ سے جو ادب کے، اب وہ مشرک بھی جو تھے اس زمانہ میں وہ بھی روایتیں کرتے ہیں اپنے اپنے جا کے قبیلوں میں کہ ہم نے بہت دربار دیکھے ہیں پر دربار مصطفیٰ سا دربار نہیں دیکھا۔ صحابہ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس طرح ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے، وہ اس طرح مبہوت ہو کے بے حس ہو کے لگتا ہے کہ مردہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں اور وہ اتنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ کہ محسوس ہوتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، ان کے اندر جان ہی نہیں۔ اب امام مالک کا یہ جو فعل ہے کہ وہ کہتا ہے شخص کہ مجھے حدیث بیان کریں، اور آپ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، جاتے ہیں، جا کے پہلے غسل کرتے ہیں، غسل کر کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پھر نئی پگڑی پہنتے ہیں، پھر آ کے اپنی مسند پہ براجمان ہوتے ہیں اور پھر سرکار کی حدیث بیان۔ آپ کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ امام صاحب آپ کا وضو نہیں تھا؟ آپ کہتے ہیں وضو بھی تھا۔ وہ پوچھتے ہیں غسل واجب تھا، غسل فرض تھا آپ پہ؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، غسل بھی واجب نہیں۔ کپڑے پلید تھے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، کپڑے بھی پلید تھے۔ کپڑے بھی صاف تھے، وضو بھی تھا، غسل واجب نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت یہ پھر پروٹوکول کیوں؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر ایک عام وضو، عام غسل، عام کپڑوں کی پاکیزگی کے ساتھ سرکار کا ذکر کیا جائے تو پھر ادب مصطفیٰ کا اپنا الگ سے پروٹوکول کیا ہے۔ اس کے لیے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کم ہے، صوفیاء نے اسی لیے تو کہا ہے کہ اگر آپ زبان کو 100 بار بھی مشق کے ساتھ دھو لیں تو پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ سرکار کا ذکر کر سکیں۔ یہ ادب کی گفتگو اور ادب کے ذکر کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔